وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور 1 سے 8 حصہ دوم 2702. درس کا نمبر، آج کا موضوع، کیا ہم سب عملی طور پر منکر آخرت ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والطور. کوہ طور کی قسم. وکتاب مسطور. اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے. فی رق منشور. کشادہ اوراق میں. والبیت المعمور. اور آباد گھر کی. والسقف المرفوع. اور اونچی چھت کی. والبحر المسجور. اور ابلتے ہوئے دریا کی. ان عذاب ربک لواقع. کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما له من دافع. اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 1. لفظی ترجمہ: والطور، کوہ طور کی قسم، و کتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، جو کھلے صحیفے میں ہے، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم، والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم. ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے. سامعین اکرام، اللہ کا کلام ہے اور کلام الملوک ملوک الکلام. بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک عجیب انداز ہے، ایک ترنم بھی ہے اور ایک حکمت بالغہ بھی ہے، اور بہت ہی حکمت والا مضمون ہے. گزشتہ سبق میں بھی انہی آیات پر میں بات کر رہا تھا اور ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اگر اس قرآن سے فائدہ لینا ہے تو اسے ہم نے اپنے لیے سمجھنا ہوگا، اس کی ہر آیات کو. یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو فلانے کے لیے ہے، یہ فلانے کے لیے، یہ کافروں کے لیے، یہ نہیں. دیکھیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور لوگ کافر ہیں. یہ مسئلہ ہے ہمارا. مسائل تو بہت ہیں
لیکن یہ بھی ایک وہ ہے، یعنی اب یہ جو آخرت کا مضمون بیان ہو رہا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آخرت کو مانتے ہیں، دراصل ہم ہی آخرت کو نہیں مانتے، اور لوگوں سے ہمارا کیا کام ہے، تو کافر ہیں، وہ نہ کتاب کو زبانی مانتے ہیں، نہ جس طرح مانتے ہیں، نہ ہمارے رسول کو مانتے ہیں۔ ہم ہیں گستاخان رسول، گستاخان کتاب، اور انکار آخرت میں ہم مبتلا لوگ ہیں۔ اور جب تک ہم، ایک بات میں آپ کو کہوں، جب تک ہم انکار آخرت میں عملی طور پہ مصروف ہوں گے تو ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، اصلاح اس وقت ہوگی جب آپ اپنے آپ کو قابل اصلاح پائیں۔ ہم میں سے تو ہر شخص اپنے آپ کو ہوشیار کہتا ہے، میں سمجھتا ہوں میری طرح سمجھدار کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر مرد، عورت، یہاں تک کہ وہ بچے بھی جو ہے نا، یعنی 4 سال 5 سال کی جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، وہ ضد کرتے ہیں بعض اوقات۔ میرا ایک نواسا ہے اور تقریباً 2-2.5 سال عمر ہوگی، تو بس اس کو جو چیز نہیں ملتی تو وہ رو دیتا ہے، یا اس کو کوئی چیز بری لگتی ہے جو یعنی، تو بس فوراً اس کی یعنی رونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اور اگر تم میری مرضی کا کام نہیں کرو گے تو میں پھر روؤں گا، اور بری طرح آنسو آ جاتے ہیں، آنسو تیار ہوتے ہیں بس اس کا مطلب دیکھیں، یہ انسان کی اندر کی وہ ہے جو ہمارے بچپن سے چلی آ رہی ہے۔ وہ یہ 2-3 سال کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں، جو ڈیمانڈ کر رہا ہوں وہ درست ہے، وہ ہونی چاہیے، نہیں ہوئی، میرا مطالبہ نہیں پورا کیا تو میں رو دوں گا۔ تو بہرحال پھر جو بھی ہوتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب یہی بچے جب بڑے ہو کے، یہ بھی ہم سب لوگ پھر انا پرست بن جاتے ہیں۔ دیکھیں، آج میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ اس کو محسوس کریں، ہم سب لوگ اپنی دانش میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، میرے جیسا کوئی سمجھدار نہیں ہے، اگر میں ہی ہوں جو کچھ ہوں۔ یہ عجب ہے، خود پسندی ہے، انسان کی ایک عادت رذیلہ ہے، ایک خصلت ہے جو اس میں موجود ہے۔ انا خیر منہ، یہ شیطان کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو حکم سجدہ دیا تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا، اور اس کی وجہ اس نے لگا لی، میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ لیکن یہی رویہ جو شیطانی رویہ ہے، آپ دیکھیں، تھوڑا سا اندازہ تو لگائیں، قرآن کو بطور کتاب ہدایت کے ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود اپنی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، گھر میں 1-2 کردار ہیں، میاں ہے، بیوی ہے، شوہر بیوی، یہ دونوں آپ اندازہ لگائیں، آپ شاید ان دونوں میں سے کوئی ہوں تو، یا جنہوں نے شادی نہیں کی وہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی میں، کہ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں یا رہی ہوں وہ ٹھیک ہے۔ یہ اگر نہ ہوا، بیوی کہتی ہے تو میں بات چیت بند کر دوں گی، میں گالیوں پہ اتر آؤں گی، میں تم تڑاک سے بولوں گی۔ پھر اپنی اپنی پوزیشن ہوتی ہے بیویوں کی، شوہروں کی اپنی اپنی پوزیشن ہوتی ہے، شوہر بھی ناراض ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بولنا بند کر دیتے ہیں، بعض اوقات ہاتھ سے کام لیتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ہم میں یہ عادات پائی جاتی ہیں۔ یہ رویہ ہمارا اپنے اللہ سے اور اپنے رسول سے بھی ہے۔ میں صرف اس بات کی طرف آپ کو توجہ دے رہا ہوں۔
قرآن مکمل ہدایت ہے، اسلام کامل دین ہے، لیکن ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ اور افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دین کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ دین ہے کیا چیز۔ دین تو ہمیں رویے سکھاتا ہے، دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ جب آپ خود کو کامل اور اکمل تصور کریں تو پھر قرآن سے آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یہی گلہ شکوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اللہ سے کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ تو میری قوم نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس کا قرآن پر یقین ہے ہی نہیں جو اس کے حرام کو حلال سمجھے۔ بالکل یہی صورت آج ہے بے نہیں، اور میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں، ابھی پھر بتا رہا ہوں آپ کو، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، قومی طور پہ، ہر سطح پر ہم قرآن کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن، دیکھیں ایک بات پہ غور کیجئے نا، کہ قرآن کو ہم، یعنی اس کی ہدایت ہونے کی ضرورت سے ہم بے نیاز ہو کر پھر رہے ہیں۔ قرآن کو تو اپنے بس ناظرہ، رٹا لگا لینا اور حسن قرت کے اپنے طریقے جو آپ نے اختیار کیے ہوئے، کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ صرف تلاوت۔ آپ دیکھ لیں فیس بک وغیرہ پہ لوگ صرف تلاوت جو ہے وہ زیادہ سنتے ہیں، کوئی قاری تلاوت کر رہا ہے بس اس کو سن لیتے ہیں۔ انتہائی بہت زیادہ گر چکے ہیں ہم اپنے مقام سے۔ آج کا انسان، بلکہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اپنے مقام سے گر چکا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا تھا، بلکہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی جو کہ قرآن ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو۔ اور تفرقہ ہماری شان بن گیا ہے، کوئی مسلمان کا نام تفرقے کے علاوہ کوئی لے نہیں سکتا۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا فرقہ کون سا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فرقہ تم مسلمان ہو اور فرقہ نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں۔ میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن جب تک آپ اپنے آپ کو ناقص نہیں سمجھیں گے تو آپ کے لیے قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن تو بیماروں کے لیے آیا ہے، انسان بیمار پیدا ہوا ہے، انسان ناقص پیدا ہوا ہے، یہ کمال حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے لیے ہے یہ قرآن، دین اسلام اور اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب چیزوں سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، دو چیزیں جو گارنٹی تھی ہمارے گمراہ نہ ہونے کی، وہی دو چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر دو چیزیں تم مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ دونوں چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں یہ کوئی ایسی باتیں میں نہیں کر رہا کہ آپ اس کو سمجھ نہ پائیں یا سمجھنے میں مشکل ہو۔ آج قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بچہ 15-16 سال اسکول میں دھکے کھاتا ہے، اس کو قرآن نہیں بتایا جاتا۔
قومی سطح پر، سرکاری سطح پر، نصاب تعلیم میں قرآن فہمی کا کوئی مضمون نہیں ہے. یہاں تک کہ ناظرہ قرآن بھی نہیں ہے. وہ ماں باپ کو الگ قاری صاحب لگوانا پڑتا ہے. بھئی ایک ناظرہ کا تم لگا دو اور 5ویں جماعت تک بچہ پڑھ جائے گا بڑی آسانی سے. 2 سال میں پڑھ جائے گا. 5 سال میں مطلب جب بچہ ہوتا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. 2-3 سال میں یہ ناظرہ بھی نہیں ہے. حد یہ ہے. آپ خود دیکھ لیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. اور پھر دعوے کیا ہیں، مطالبے کیا ہیں کہ بھئی جو آیت مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے، اس کو مسلمانوں پر فٹ نہ کرو. ٹھیک ہے، لیکن ہے کیا مسلمان؟ یہ تو سارے ایک رویہ ہم نے اپنا لیا ہے اور وہ انکار کا ہے. لا تجدو، حضور نے فرمایا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اس میں کوئی بھی تمہیں نہیں ملے گا. راحلتن، کوئی سوار، سب مردہ ہے. پھر حضور نے دوسری بھی فرمائی ہے کہ یعنی تمہارے دل میں وہن آ جائے گا. یعنی وہ پوری حدیث، اس کا مفہوم مجھے یاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ دیگر اقوام، دنیا کی دیگر اقوام تم پر یکے بعد دیگرے چڑھ دوڑیں گی. جیسے کہ ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے، ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، وہ سیر ہو جاتا ہے، دوسرے کو دعوت دیتا ہے، پھر تیسرے کو دعوت دیتا ہے. کیا فرانسیسی، ولندیزی، پرتگالی، پھر عیسائی، انگریز، انہوں نے ساری دنیا پر قبضہ کر لیا تھا، ختم ہو گئی تھی. اب بھی ختم ہے. کوئی اسلامی ملک نہیں ہے. برائے نام سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس وقت سعودی عرب جو خادمین الحرمین الشریفین ہے، ان کے بادشاہ جو ہیں وہ بے حیائی اور برہنگی اور لادینیت کو فروغ دے رہے ہیں. سینما گھر کھل رہے ہیں، عورتوں کی اجازت ہے، محرم کے بغیر سفر کر سکتی ہیں، محرم کے بغیر سفر کر سکتی ہیں. آپ دیکھ لیں جو بھی ان کا ویژن ہے. تو اسلام تو کہیں بھی نہیں ہے. سب سے پہلے پاکستان جو اسلام کے نام پر آپ نے حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہاں تو میں آپ کو یعنی چیلنج کے طور پہ آج پاکستان کا مسلمان دین اسلام کا نفاذ چاہتا ہی نہیں ہے. یہ تو ایسی دعوے ہیں نافذ کرو. کس پہ نافذ کرو؟ مسلمانوں پہ ہوتا ہے. مسلمان کا ہے نہیں قبول ہمیں دین. دیکھیں یہ معاشرہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام ہمیں نہیں چاہیے. ہاں روشن خیال اسلام ہم چاہتے ہیں. اپنی روشن خیالی کیا ہے؟ اپنی مرضی کا اسلام. تو بہت سی دیکھیں یہ باتیں بڑی کڑوی ہیں، بہت گندی باتیں ہیں جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں. ہمارے ذہنوں میں گند ہے اور وہ گند جو ہے وہ دنیا کا ہے. دنیا کی محبت سے ہمارے دل آباد ہیں، اللہ کی محبت سے ہمارے دل خالی ہیں. ہم اسلام کو جانتے تک نہیں ہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم نے تو اپنی منزل بنائی ہوئی ہے. ہم نے تو اپنی منزل بنا لی ہے اور وہ دنیا ہے. ہم سب دنیا کے طلبگار ہیں. باقی تو آپ کی دعوے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. آپ کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں،
مبارک ہو امت محمدیہ میں ہو، اور حضور نے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں، تمہارے بغیر تو وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ہمیں پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں، اور ہم ہیں کہ اس پہ بھروسہ کر لیا ہم نے۔ ایسا ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری خوشخبریاں صاحب ایمان لوگوں کی دی ہیں۔ ہم تو مومن نہیں ہیں۔ برائے نام اسلام کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے انکار کرتا ہے۔ جب تک اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جب تک تمہارے دل میں یقین نہیں ہے تم مومن نہیں ہو، حقیقی مومن نہیں ہو۔ برائے نام بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں رسمی طور پر، اسلام کا صرف ہم نے نام سنا ہوا ہے، اسلام کی حقیقت کو آج کا مسلمان نہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے۔ یہ چیلنج ہے میرا۔ تو باقی تو کہانیاں ہیں، آپ کو فیس بک بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے جو آپ کو کہانیاں سناتا ہے، خوشخبریاں دیتا رہتا ہے، آپ کو سلاتا رہتا ہے، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو۔ بہت بری حالت ہے۔ بہرحال میں تھوڑا سا یہ سورہ طور کا جو مضمون ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو یعنی اس کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، پھر میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو خبردار کروں کہ یہ مرض ہم میں ہے کہ آخرت کو ہم نہیں مانتے۔ اس صورت میں اور جو اس سے گزشتہ صورت تھی سورہ زاریات، وہ بھی آخرت کے دلائل تھے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ میں نے بیان کیے تھے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی تھی، وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے اور روز جزا ضرور واقع ہوگی۔ یہی بات ہمارے دل میں نہیں بیٹھتی، ہمیں پرواہ نہیں ہے روز جزا کی فکر کس کو ہے، یہ مجھے آپ بتائیں۔ اللہ ماشاء اللہ کے علاوہ تو ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے یوم آخرت پر۔ تو یہی بات جو ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم نہیں مانتے جب یعنی یہ آپ نے تسلیم کرنا ہوگا کہ آخرت یعنی یہ مرض، انکار کا مرض ہم میں موجود ہے، تو اب آپ کو پھر دلائل سننے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ پھر آپ کو، اب یہ دلائل جو ہیں ہمارا تو دیکھیں قرآن پر بھی یقین نہیں ہے، ورنہ اگر یقین ہوتا تو بس پھر دلائل کی ضرورت نہ ہوتی، ہم مان لیتے کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، لیکن ہم نہیں مانتے۔ یوم آخرت یا جزائے اعمال یا دوبارہ زندگی، جنت یا دوزخ اور قیامت کا دن، یہ ہم نہیں مانتے، اپنے عمل سے نہیں مانتے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال اچھا، بس یہ بات میں ابتدائی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا دیکھیں، وہ بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ بیمار اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے تو وہ تو علاج کی فکر نہیں کرے گا، ڈاکٹر سے نسخہ لے تو لے گا۔ بہت سے یعنی میں خود بذات خود میرے اپنے تجربات میں ڈاکٹر سے میں نے نسخہ لے لیا اور پھر میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، فیس بھی بھر لی ڈاکٹر کی، نسخہ بھی لکھوا لیا، ہاں جی وہ مجھے بتاتا رہا، ہاں وہ نسخہ ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن ہے، ہم تو یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ یہ اس کا مدعا کیا ہے قرآن کا، کیوں
اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور یہاں پر یہ دلائل میں یہ بات آ رہی ہے، کتاب مستور فی رق منشور، لکھی ہوئی کتاب۔ تو بہرحال آپ دیکھیں، میں آج کی نشست میں خاص طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ سورہ طور کے مضامین کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اپنی بیماری کو آپ تسلیم کریں کہ ہاں دیکھیں، میرے سامنے تو آپ نہیں ہیں نا، ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی خاص کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم نہیں مانتے کسی چیز کو، باطن سے جو چیز تعلق رکھتی ہے اس کے ہم قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو آزاد زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کیا ہے، کتاب میں کیا لکھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے، ان کے اسوہ حسنہ کا فائدہ کیا ہے، یہ ہمیں نہ معلوم ہے، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ میں باتیں کر رہا ہوں کہ اگر آپ ضدی اور ہٹ درم نہیں ہیں تو اس باتوں پر پھر آپ سوچیں گے، لیکن ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ابو جہل ضد پہ تھا، ابو لہب ضد پہ اڑے ہوئے تھے، تو ان کو قرآن نے کوئی فائدہ نہیں دیا، انہوں نے فائدہ اٹھانا ہی نہیں چاہا۔ ہم سب لوگ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ ہمارا تو دیکھیں ایک لگا بندہ ذہن ہے، اس کو چوم لو، غلاف بنا لو، متبرک کتاب ہے، اس کا ادب کرو، اس کی طرف پیٹ نہ کرو، اونچی جگہ پر رکھو، کبھی کبھی خوشبو لگا لو، کوئی قسم قرآن کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو استعمال کرو، دلہن رخصت ہو تو اس کو وہ کر لو، گاؤں میں جانور بیمار ہو جائے، آخری علاج یہی ہوتا ہے کہ قرآن کے سائے کے تلے اس کو گزارا جاتا ہے۔ یہی ہماری ساری قومی عادات ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں، مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے اور مجھے اس پر سمجھ میں نہیں آتا، آج کے معاشرے میں یہ جو تقریر ہے یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ روایتی طور پہ تو میں بات کرتا نہیں ہوں، تو پھر مجھے مشکل ہو جاتی ہے کہ سننے والا تو وہ تو دل کے کانوں سے سننا ہی نہیں چاہتا، تم کس کو سنا رہے ہو؟ اللہ نے قرآن میں فرمائے نَ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ نصیحت تو ہے اس میں، کس کے لیے؟ جس کے پاس سوچنے کا دل ہو، یا وہ کان لگا کے دل سے سوچے، کان لگا کے توجہ سے سنے۔ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ما لہو من دافع۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والطور، کوہ طور کی قسم، وکتاب مسطور، اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، کشادہ اوراق میں، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریا کی،
إن عذاب ربك لواقع کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما له من دافع، اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم